اللہ کے راستے کا جو نفر ہے، خروج ہے، یہ خروج، یہ ایمان، اعمال اور علم، ان تینوں میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کے راستے کا نفر تفقہ فی الدین کا سبب ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب ایک ساتھ اللہ کے راستے میں نکل جائیں، نفر تو عام ہے، اس میں تو کوئی شک ہے نہیں، نفر تو عام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انفروا، حکم امت کو ہے، حکم امت کو ہے نکلنے کا، لیکن صرف اشکال کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سب نکل جاؤ، مدارس ہیں، مساجد ہیں، مکاتب ہیں، دینی درسگاہیں ہیں، دین کے دوسرے شعبے ہیں، فتاوا ہیں، قضا ہے، بہت کچھ ہے، یہ سب دین کے شعبے ہیں۔ ان شعبوں کی ذمہ داریاں، ان شعبوں کا حق ادا کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ امت دین کی طلب لے کر انہی شعبوں کی طرف جائے گی، انہی شعبوں کی طرف جائے گی۔ اس لیے ہم بھی نہیں کہتے اور قرآن بھی یہ نہیں کہتا کہ دین کے شعبے چھوڑ کر نکل جاؤ، قرآن بھی یہ نہیں کہتا، بلکہ قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ سب یک بارگی نکل جائیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کہیں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور اس نفر سے دین کے شعبوں کا استخفاف، اس کا ہلکا پن یا اس کی افادیت کا کم سمجھنا یا اس کی ضرورت کو اہمیت نہ دینا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہیں یہ بات پیدا نہ ہو جاوے۔ مدارس دین کے قلعے ہیں، مدارس دین کے قلعے ہیں، اور امت یہاں مطلوب ہے، امت یہاں مطلوب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرما دیا کہ مناسب نہیں ہے کہ ایمان والے سب ایک ساتھ نکل جائیں۔ ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایمان والوں کی جماعت کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں نکلے؟ کیوں نکلے؟ اللہ خود فرما رہے ہیں ليتفقهوا في الدين، کہ دین کی سمجھ حاصل کرے۔ معلومات نہیں فرما رہے کہ دین کی معلومات حاصل کر لے، کہ معلومات کا تو میں آپ کو کیا حال بتاؤں، رواجی طریقوں نے امت کو علماء سے مستغنی کر دیا ہے، کہ کیا ضرورت ہے عالم کی، ایک بٹن دباؤ، جو سے چاہو مسئلہ دیکھ لو، جو سے چاہے حدیث دیکھ لو۔ حالانکہ تربیت جو صحبت کو چاہتی تھی، خدا کی قسم صحبت تو انسان کے علاوہ کوئی مخلوق قابل صحبت ہے ہی نہیں۔ صحابہ نے آپ کی صحبت سے علم لیا ہے، تابعین نے صحابہ کی صحبت سے علم لیا ہے۔ مصاحبت تو اور تربیت تو کسی مخلوق سے ممکن ہی نہیں ہے سوائے انسان کے۔ یہاں آلات پر علم ڈال دیا ہے کہ اب علماء کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے کہ امت کو علماء کی ضرورت نہ رہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا، مولانا صاحب فرماتے تھے کہ رواجی طریقوں سے رواج ترقی کرے گا، دین ترقی ہرگز نہیں کرے گا، رواج ترقی کرے گا۔ میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا، بالکل ابتدا میں،
خطبہ مسنہ کے بعد ہی عرض کر دیا تھا کہ کوئی طریقہ کسی سنت کا متبادل نہیں ہے کہ امت جا رہی ہے سہولت کی طرف اور سہولت کھینچے گی رواج کی طرف اور سنت کھینچے گی مجاہدے کی طرف. اچھی طرح سمجھ لو. اس لیے میرے دوستو عزیزو، علم تو علماء کی صحبت سے حاصل کیا جائے گا. اللہ کے راستے کے نفر کے ساتھ تفقہ فی الدین کا کیا تعلق ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نکلیں اللہ کے راستے میں لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کی سمجھ حاصل کریں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور واپس آ کر مقامی لوگوں کو ڈراویں. کیا بھائی، مقامی لوگوں کو ڈرانے کے لیے ان کے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بغیر نکلے بھی مقامی لوگوں کو ڈرا سکتے تھے. یہ کیا ضروری ہے کہ پہلے یہ نکلیں، اللہ کے راستے میں نکلیں اور تفقہ فی الدین حاصل کریں، پھر جا کر مقامی لوگوں کو ڈرانا؟ اس کے نفر کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے راستے کا نفر لازم ہے اور متعدی ہے. اس آیت کے اندر دونوں چیزیں اللہ نے بیان فرما دی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جاتے جاتے عزیزانہ درخواست ہے کہ آپ ایسے مجید عالم علماء کے بیان سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.